دنیا میں سیکنڈلی جو ایڈریس کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈرگس کا ابیوز کو، اور ایسی ایسی دوائیاں ہیں جو لوگ آگے کہتے ہیں کہ فلاں دوائی میں نے کھائی تھی، آج مجھے 20 سال ہو گئے میں نہیں ٹھیک ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان دوائیوں کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو اینٹیڈوٹ کرنا ہے، اور یہ ایج دنیا کی کسی سائنس کے پاس نہیں ہے۔ یہ دنیا ماس وائے ہو، آپ کوئی بھی دوائی کھائیں گے دوسرے سسٹم کی تو وہ کہے گا یہ دوائی کھائیں گے تو اس کا سائڈ افیکٹ ہوگا، تو پھر ایک اور دوائی ساتھ ہے۔ مثلا اس نے سر درد کی دوائی کھائی تو اس نے کہا جی میرا تو معدہ بھی خراب ہوگا، تو اس نے معدے کی بھی ساتھ دوائی دی۔ لیکن ہمارے پاس آئے گا تو ہم یہ کہہ رہیں گے کہ سر درد دوائی کے سائڈ افیکٹ کو پہلے ہم اینٹیڈوٹ۔ تو دنیا کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے، 8-9 ارب کی آبادی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا بچا نہیں ہوگا واسطہ میرے کہ میں شاید بچا ہوں جس نے ایلوپیتھک کی کوئی دوائی نہ کھائی، اس نے کسی نہ کسی انداز میں کوئی دوائی کھائی، تو اس کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا۔ کرونک ڈیزیز یہ بڑے سمپل میتھڈ ہیں، آسان میتھڈ ہیں، لیکن یہ آپ کو صحت کی طرف لانے والے میتھڈ۔ میں کیسے ویکسین کو اگنور کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ڈرگ ابیوز کو اگنور کر سکتا ہوں؟ ہم کر سکتے ہیں نہیں؟ تو ہمیں پہلے پھر ہمارا ٹیسٹ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے ہمارا اربن انڈیا، اسپیشلی جب گاؤں کے جو بچے ہیں وہ بھی سنتھیٹک فوڈز کے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ، میں نہیں کہتا کہ کوئی برگر نہ کھائے، میں نہیں کہتا کہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہ کھائے، لیکن اس کے اندر کیا کوئی فوڈ ہے یا اس کے ٹیسٹ کے لیے کیا کیا کیمیکل یوز ہوئے ہیں، کیا ان کو ایڈریس۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو مریض آتا ہے بس آپ کی اس کی ٹوٹیلٹی اور سمٹم میں آپ نے اس کو دوائی دے دی۔ بھائی میرے جب مریض کو بننے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ اس کو ایکیوٹ نزلہ ہی ہوا اور اس نے جا کے کوئی ایسی دوائی کھا لی ہو جس سے وہ کرونک ڈیزیز کنورٹ کر گیا، تو آپ نے تو اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا۔ لا آف نیچر کیا ہے کہ چاہے وہ سوشل مسائل ہیں، چاہے وہ اکنامیکل مسائل ہیں، چاہے وہ طب سے وابستہ مسائل ہیں، ان مسائل کا حل خدا نے ایک ہی دیا کہ what is the cause and what is the remedy. According to cause remedy. تو ہم تو اینٹی ویکسین کر کے بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، بیسمن لوگوں کو صرف نقص و میکا دے کے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اب تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی رینج آ گئی ہے کہ ہر دوا کو ہم اینٹیڈوٹ کرتے ہیں، ہر ایلوپیتھک دوا، ہر حکمت میں استعمال والی دوا کو ہم اینٹیڈوٹ کرنے کی ساری اسی دوا کو پوٹینٹائز کر کے ڈیولپ کر کے دیں گے۔ اس کے ساتھ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ٹیوبرکلوزم، اب ٹیوبرکلوزم کا ریلیشن شپ بھی بڑا عام ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارا جو نقص و میکا بیسکلی ہمارا کچلا ہے، پوائزن ہے۔ نقص و میکا کارسینوسن کو اینٹیڈوٹ کرتے ہیں، نقص و میکا ٹیوبرکلوزم کا اینٹیڈوٹ ہے۔ تو کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کارسینوسن دے کے نقص و میکا دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا اصول علاج، اصول علاج میں ہی ہم سمجھتے ہیں۔ پھر ٹیوبرکلوزم دے کے نا نقص و میکا دے دیتے ہیں۔ تو جو سوچ ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کیا تھا، ہم نے خود کی اس پہ پانی ڈال دیا۔ اب جیسے تھوجا ہم ایز اے ویکسینیشن یوز کریں گے، لیکن تھوجا خود بھی ایک بڑی دوائی ہے، تو مجھے جب تھوجا کو یوز کرنا پڑے گا تو پھر میں ٹیوبرکلوزم کے بعد یوز کروں گا اس کی اپنی پراپرٹی پہ، لیکن اس کی ایک پراپرٹی یہ ہے کہ میں نے اینٹی ویکسینیشن کرنی۔ اور بعض مجھے لوگ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے جو تھوجا پہلے ہی دے دیا، آپ نے ٹیوبر کے بعد بھی تھوجا دے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تھوجا ٹیوبر کے بعد اس کی اپنی پراپرٹی پہ دی ہے، اور اس سے پہلے میں نے کیوں دی ہے؟ وہ میں نے اینٹی ویکسینیٹ کی۔ تو اس طرح سے کچھ ایسے مسائل ہیں جو بنیادی طور پر ہم کلینک پہ اگر یہ دو چیزیں بھی سمجھ لیتے ہیں، یہ دو چیزیں بھی سمجھ لیتے ہیں، صرف دو چیزیں، اور تیسری 1/3 پاپولیشن کو جو ڈیزیز جس سے ایکسپوز ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں،
تو آپ دیکھیں کہ کتنی ڈیزیزز آپ 2-3 میتھڈ سے نکال سکتے ہیں، 2-3 میتھڈ سے نکال سکتے ہیں. آپ نے تھوچا دینی ہے، آپ نے نقص میکا دینی ہے. آپ نے جب نقص میکا دینی ہے تو تھوچا سے پہلے دینی ہے. تو یہ 2-3 ایسے میتھڈ ہیں کہ آپ میکسیمم ڈیزیزز کا احاطہ کر سکتے ہیں، ان کو آپ ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور بعض دفعہ ایک چھوٹی سی آبسٹرکشن، اس کے آپ ایک اور دوائی اپلائی کریں گے، اس میں اپنے فنکشن کرنا ہے، ان کو اور بگاڑ پیدا کرتا جائے گا. آپ نے ایک اور دوائی استعمال کرنی ہے، اس کے اندر آپ نے اور ایک سپریشن کر دینی ہے.